جی فاروق صاحب وہ کہہ رہے ہیں قیمتیں ڈی ریگولیٹ کریں. مفتاح اسماعیل صاحب تھے میرے پروگرام میں، انہوں نے بھی یہی ٹرم استعمال کی تھی. اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں. پہلی بات تو بنیادی ہے کہ حکومت کا کام حکمرانی کرنا ہے. اس کا کام دنیا بھر سے تیل خریدنا اور پھر تیل بیچنا نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ہماری حکومت ایسی حکومت ہے جو پہلے پورے ملک میں بجلی بنتی ہے، اس کو خریدتی ہے، اور پھر وہ خریدی ہوئی بجلی جو ہے وہ عوام کو بیچتی ہے، اور اس خرید و فروخت میں تقریباً 400-500 ارب روپے کا نقصان کر دیتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت تیل خریدنے کی ذمہ داری کیوں لیتی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب آ کے تیل کی قیمت کا اعلان کیوں کرتے ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. 4 5 6 آدھا جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ تیل امپورٹ کریں، وہ اپنا اپنا تیل اپنی اپنی قیمت اپنے اپنے پیٹرول پمپ پہ رکھیں. دنیا بھر میں یہی عام ہے. حکومت کا کام ہے ریگولیٹ کرنا، حکومت کا کام جو ہے وہ کاروبار کرنا نہیں. تو نہ صرف یہ ریل کے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ گندم کے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں، آپ بجلی کے سیکٹر کی ڈی ریگولیٹ کریں، گیس کے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں. یہ سب کاروباری چیزیں ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے کرنے کے ہیں. اور یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں کسی میں 400 ارب، کسی میں 500 ارب، کسی میں 1,000 ارب حکومت جو ہے وہ سالانہ کی بنیاد کے اوپر نقصان کرتی ہے. تو دونوں باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ ڈی ریگولیشن کرنی چاہیے. دوسرا معاملہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے سبسڈی کی. دیکھیے سبسڈیز اب وہ 20ویں صدی کی بات ہے. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. سبسڈی جس کو ہم پرائز سبسڈی کہتے ہیں، وہ نہ حکومت کے پاس وسائل ہیں، نہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے. یہاں پہ جس چیز کے اوپر فوکس ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ٹارگیٹڈ ریلیف. وہ میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ تقریباً 3 کروڑ موٹر سائیکل جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے پاکستان کا جو آپ سمجھیے کہ 50 60 70 ہزار روپیہ ماہانہ کمانے والا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کی میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے معاشی مفاد کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کرے. اس مہنگائی کے پیریڈ میں دیز آر دا پیپل جن کو ٹارگیٹڈ ریلیف چاہیے. اب وہ ٹارگیٹڈ ریلیف کا اعلان تو ضرور کیا گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بیان نہیں کیا گیا. اب مجھے لگتا ایسے ہے کہ جو طریقہ کار جن کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں دے بلانگ ٹو دا 19th century، کہ ریشننگ کریں گے اور پیٹرول پمپ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. دیکھیے اس میں بلیک مارکیٹنگ ہوگی، اس میں کرپشن ہوگی، اس پروگرام کے ایڈمنسٹریشن کرنے میں کچھ 15 سے 20% تو وہاں پہ ضائع ہو جاتا ہے. اب پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس BISP کا ڈیٹا موجود ہے اور بڑا زبردست ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے. اس کی تعریف آئی ایم ایف بھی کرتا ہے، اس کی تعریف ورلڈ بینک بھی کرتا ہے، اس کی تعریف UNDP بھی کرتا ہے. تو ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا اویلیبل ہے، ہمارے پاس BISP کا ڈیٹا اویلیبل ہے. ان دونوں کو ڈیفیوز کر کے ایک ٹارگیٹڈ ریلیف دی جائے اور وہ موٹر سائیکل رائڈرز جو ہیں ان کے ٹھیک حوالے سے ہو. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بہت پروسیجرل ہے، لیکن یہ ٹرانسپیرنسی سے ممکن بھی ہے. اشرف ملکم صاحب، اس کی بھی شکایات آ رہی ہیں کہ جی ہمیں جس ڈسکاؤنٹ کی بات کرنے جب ہم مانگتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہی نہیں ہے، اتنی لمبی قطاریں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ جھوٹ بول کے بھی ڈسکاؤنٹ لے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور دوسرا آپ اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا کہ جو خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جب بھی ہمارے ملک میں آلٹرنیٹیوز کی بات ہوتی ہے کسی ایمرجنسی میں تو وہ بس بات ہی ہوتی ہے، اس کی پھر تیاری نہیں ہوتی بعد میں. سولر کو لے لیں آپ، ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشنز کی بات ہو جائے، یا ابھی یہ بات ہو جائے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ بوجھ ڈالیں، اس میں خود نہ پڑیں. ہم ہمیشہ آلٹرنیٹیوز پہ بات کرتے ہیں پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اس میں ایک پنجابی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، ادھر آئی جان ادھر سے بنو کڑی دے کان، ادھر سے بارات آ کے ادھر لڑکی کے کانوں میں سوراخ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو زیورہ پہنانا ہے. یہی ہماری صورتحال ہے. کبھی کرائسس آیا تو میں خیال آ کہ ہم EVs پہ جانا چاہیے. آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ بہت پہلے EVs پہ جا چکے ہیں. ہمیں اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا. اس کا خیال کیوں نہیں ہے؟ شاہد خاقان صاحب کا اپنا محکمہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ پیٹرول کا کاروبار کرتا ہے، آئل کی امپورٹ کا کام کرتا ہے، تو کتنا اسٹرانگ ہے، کس طرح حکومت کی پالیسیز کو وہ افیکٹ کرتا ہے. ہمیں ان مافیا سے جان چھڑا کے انڈیپینڈنٹلی جو چیز ہمیں بر وقت بڑی مصیبت پڑنے پہ یاد آتی ہے وہ بہت پہلے ہم ان چیزوں کا ادراک کرنا ہوگا، ان کی اسٹڈی کرنی ہوگی، ان کے پلس اینڈ نیگیٹو پوائنٹس دیکھنے ہوں گے، اس کی طرف ہمیں بالکل جانا چاہیے. لیکن صورتحال تو ہے کہ ابھی آج روز ہمارے جو
बहुत बड़ी अमाउंट एक जा रही है पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में, उसको आज कैसे कंट्रोल करना है, उसका आज कैसे इम्पैक्ट खत्म करना है, हमें फिलहाल तो उस चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ईवीज की तरफ जाना चाहिए, हमें पेट्रोलियम के शोबे को बिल्कुल इसको डीरेगुलेट करना चाहिए। उसमें भी हुकूमत, अब देखें जब ये भी बारी आएगी, 3 का जिक्र करूंगा। गंदम को हुकूमत ने डीरेगुलेट करना था, हुकूमती जो अशराफिया है उसके गंदम के शोबे में कोई ज़्यादा स्टेक्स नहीं थे, बगैर अनाउंसमेंट के ऑल ऑफ सडन वो डीरेगुलेट हो गया। अशरफ साहब क्विकली एक सवाल ले लीजिएगा कि 3.5 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान वापस कर रहा है यूएई को, यूरो बॉन्ड की पेमेंट है, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे कितना प्रेशर आएगा कि एक तरफ हम IMF के प्रेशर में अपनी ये कीमतें संभाल नहीं पा रहे हैं जंग में, और दूसरी तरफ हम ये कर्ज वापस कर रहे हैं, तो ये बेहतर इकदाम है? मैं एक चीज़ तो बेहतर है या नहीं है, पैसे तो हमें हर हाल वापस करने से, जब उन्होंने पैसे मांग लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था कि पैसे हम वापस करें। वैसे ही मैच्योर हो रहे हैं, उनका मैच्योर टाइम आ गया। पाकिस्तान शायद जहनी तौर पर इस पर तैयार भी था। जब ये 1 महीने का रोल ओवर एक्सटेंड हो रहा था, पहले 1 महीने का फिर 2 महीने का हुआ, तो उस वक्त पता चल गया था जल्द जब देर है मुझे पैसे वापस करने, पैसे वापस कर देने चाहिए। 2 अरब तक तो मैं श्योर हूँ कि इसी अप्रैल में वापस करने हैं। जिस दूसरे आपने 1.5 बिलियन की बात की, वो शायद मेरी इतला के मुताबिक जून में जाके कहीं मैच्योर होंगे, तब वो वापस करने हैं। दूसरी एक बड़ी रकम जो हमने इसी महीने अदा करनी है, वो हमारा यूरो बॉन्ड था 10 साल का, जो कि 9 अप्रैल को या 8 अप्रैल को मैच्योर हो रहा है। हमने 1.3 बिलियन डॉलर की वो अदायगी करनी है। मेरी इतला के मुताबिक मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। उसमें हुकूमत को कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे रिजर्व जो कि कंफर्टेबल लेवल तक गए थे, एकदम उनको झटका तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मेरी इतला है कि हुकूमत को उस पर ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट्स उसके कुछ ना कुछ सोचे हुए हैं। मुझे इसका इदराक है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है। अब ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने बिफोर टाइम होगी, लेकिन जो एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर में बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक हमें नेगेटिव झटका पड़ होगा, वो शायद इतना नेगेटिव जितना बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पे नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि 3 to 4 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस पाकिस्तान में कम हो सकती हैं, और मिडल ईस्ट में काम करने वाले पाकिस्तानियों का रोज़गार वहाँ ख़त्म हो सकता है, तो पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक में अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा प्रेशर है जो आएगा पाकिस्तान पे, इस पर गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।